شب جمعہ ہے اور اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب ہے۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور بالاخص جن احباب نے بھی اس خمسہ مجالس کے انعقاد میں جس حوالے سے بھی حصہ لیا ہے، ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ بالاخص ظفیر بھائی کی والدہ، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ آپ احباب اگر محسوس نہ کریں تو یہ خلیج جو خالی ہے نا، اس کو پر کر لیں تو مہربانی ہوگی، تھوڑا قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلوات سارے پھر بھی پڑھیے بلند آواز سے۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين،
من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات سامعین گرامی، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی اصلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ بندہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھائے گا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا۔ اب ہم نے اور دین معمولی چیز نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینہ الا من یحب۔ پانچویں امام نے فرمایا اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ دشمنوں کو دین نہیں دیتا، دین اللہ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ دوستو ہم نے دین پر عمل کرنا ہے تو یاد رکھیے عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ دوستو دو چیزوں میں فرق رکھیے اور دو چیزوں کا فرق پہچانیے۔ یہ دو چیزوں کا فرق ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، ہم اس فرق کو مٹا چکے ہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات۔ میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ آج ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، جب وہ غیر مسلم اقرار شہادتین کر لے گا تو دین میں داخل ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اب میرا سوال ہے شرفاء آپ سے کہ جو بندہ آج کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوا، کیا وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اصول دین، فروع دین، احکام شریعت، اخلاقیات سب کا عالم بھی ہو گیا؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ کیوں؟ کلمہ، توجہ، کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے صرف کفر و شرک کی نجاست دور ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے سے جہالت دور نہیں ہوتی۔ اور پھر اگلی بات سن لیں، جس طرح کلمہ پڑھنے سے بندہ دیندار ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے بھی بندہ دین شناس نہیں ہوتا۔ دوستو یاد رکھیے، دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین سیکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا دین، تو بنیادی طور پہ تین چیزیں دین ہیں، تین چیزوں کا مجموعہ دین ہے۔
ایک اصول دین جنہیں ہم عقیدہ کہتے ہیں، دوسری چیز فروع دین جنہیں ہم احکام شریعت کہتے ہیں، اور تیسری چیز اخلاقیات، اخلاق اسلامی۔ اب اس اخلاق اسلامی میں سرکار دو عالم کی سیرت بھی آتی ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت بھی آتی ہے۔ یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور ہمارے ائمہ نے دین سیکھنے پر بہت زور دیا اور تاکید فرمائی۔ سب سے پہلے سید الانبیاء کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے انتہائی محترم سامعین، آقا نے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے کی خیر چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ خدا جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اسے فہم دین عطا کرتا ہے، اسے تفقہ در دین عطا کرتا ہے، اسے دین شناس بناتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب۔ یہ پانچواں امام کا فرمان، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم غیر مہذب رہ جاؤ گے، بدو کے بدو رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا ماننے والا مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہوتا۔ مہذب کون ہوگا؟ مہذب جسے حلال و حرام کی پہچان ہو، جسے تمیز ہو۔ اور پھر الحمدللہ سارے جعفری تشریف فرما ہو، جس نسبت سے خود کو جعفری کہلاتے ہو۔ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے، میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں، تاکہ وہ شریعت کا حلال اور حرام سیکھیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی تو شغل سب کا ہے، کوئی نہ کوئی کسی شعبہ حیات سے منسلک ہے۔ ایمان سے بتائیے، دنیا کا کوئی علم و ہنر جب سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین سیکھے بغیر آ جائے گا؟ بولو، دین بھی سیکھے بغیر۔ آقا کی ایک حدیث مبارک ہے، سید الانبیاء ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُفٍ لکل مسلم، یہاں سے آغاز ہے حدیث کا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اف ہے، افسوس ہے ہر مسلمان پر، ہر اس مسلمان پر افسوس ہے جو ہفتے میں ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ ہر اس مسلمان پر افسوس ہے جو ہفتے میں کم از کم ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ میں نے عرض کیا بنیادی طور پر تین چیزوں کا نام دین ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ معاشرہ افراتفری کا شکار ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ وہی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم دیندار ہیں لیکن دین شناس نہیں ہیں۔ ہم نے دین نہیں سیکھا۔ کوئی 70 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 60 کا، 50 کا، 40 کا، 30 کا، 20 کا، جس دنوں سال میں بھی آپ بیٹھے ہیں، اپنے دامن میں جھانکیں، اپنے ماضی کو دیکھیں کہ اپنی پوری زندگی میں تم نے دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا، کتنا وقت نکالا تم۔ یہی وجہ ہے۔ اخلاقیات دین اسلام کا وہ حصہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ سرکار نے فرمایا میں تو رسول بن کے آیا ہی اسی لیے ہوں
کہ لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کروں، بد اخلاق لوگوں کو با اخلاق بناؤں اور بد کردار لوگوں کو میں با کردار بناؤں۔ سرکار تو اخلاق سکھانے آئے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہائے ہائے، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے پوری۔ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، من حیث القوم سارے مسلمانوں کا اخلاقیات میں جنازہ نکلا ہوا۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، جی قانون کی پاسداری ہم نہیں کرتے، کام چور ہیں، تنخواہیں پوری لیتے ہیں، ہاں دوسرے کا نقصان کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، خاندانوں میں نفرتیں ہیں، بغض ہیں، کینے ہیں، بھائی بھائی سے قطع رحمی کر کے بیٹھا ہے، اولاد ماں باپ سے قطع رحمی کر کے بیٹھی ہے، اولاد ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتی، بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، خاندان میں اتنی نفرتیں اور کینے بن گئے۔ سرکار نے تو فرمایا تھا صلہ رحمی واجب ہے، تیرا کوئی رشتہ دار سرکار کی ایک حدیث ہے، ایک تمہارا رشتہ دار جو تم سے ناراض ہے، تم اس سے ناراض ہو اور وہ اتنی دور بیٹھا ہے کہ پورا 1 سال سفر کرنا پڑتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے، رسول اللہ فرماتے ہیں پورا سال سفر کر، جا کے اس رشتہ دار کو راضی کر۔ پورا 1 سال سفر کرنا۔ سرکار نے فرمایا تھا قطع رحمی کرو گے 30 سال زندگی 3 سالوں میں رہ جائے گی، 3 سالوں میں بدل جائے گی۔ اگر قطع رحمی کرو گے، تعلق توڑو گے اپنے عزیز خونی رشتہ دار کے ساتھ، اور اگر کسی سے تعلق توڑا ہوا ہے تو جا کے تعلق قائم کر لو، جا کے مل لو اس سے۔ سرکار فرماتے ہیں سلو ارحامکم ولو بالسلام، صلہ رحمی کرو چاہے سلام کی حد تک کی کیوں نہ ہو، جا کے راضی کر لو۔ 3 سال زندگی رہ گئی ہوگی نا تو اللہ اس صلہ رحمی کے بدلے میں اس کو 30 سال بڑھا دے گا۔ نفرتیں، کینے، حسد، بغض، میں یقین کریں لوگ بس اوقات اپنی مشکلات ہاں جی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم نے کیا کر لینا ہوتا ہے، جادو ٹونے، کالا جادو۔ کسی خاندان میں کوئی عزیز آگے بڑھ رہا ہے، کوئی ترقی کی طرف جا رہا ہے، اس کے خلاف تعویذ گنڈے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف کالا جادو ہو رہا ہے، رشتہ داروں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے، تھانے کچہریاں۔ یہ کیا ہے؟ اخلاقیات ہے۔ اور پھر ذاتی مسائل کو اپنی عبادات میں لے آئے، ہم عبادات میں لے آئے۔ بارگاہ سے ٹکرا رہی ہے، مسجد سے ٹکرا رہی ہے، مجلس سے ٹکرا رہی ہے، ایک بانی مجلس دوسرے بانی مجلس سے جو ہے اس سے تعلق نہیں ہے، ایک ماتمی سنگت جو ہے وہ دوسری ماتمی سنگت سے ٹکرا رہی ہے، مومن سے ناراض ہے، وہ نوحہ پڑھے گا تو ہم ماتم نہیں کریں گے، جی ہم ماتم کریں گے تو وہ کون ہوتا ہے آ کے نوحہ پڑھنے والا، ہاں وہ مجلس پڑھے گا تو ہم سننے نہیں جائیں گے، وہ پڑھے گا تو ہم جائیں گے۔ توجہ، کوئی غالی بن گیا، کوئی مقصر بن گیا۔ کہاں چلے گئے اہل بیت کے شیعہ؟ مومن کدھر چلے؟ نفرتوں کی دیواریں قائم کر دیں۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا بی بی پاک جب حق مانگنے گئی تھیں اور سیدہ طاہرہ نے جو خطبہ فدق پڑھا تھا، کبھی ایام فاطمیہ میں موقع ملے گا تو میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اس خطبہ فدق میں ایک منزل پر بی بی پاک نے احکام شریعت کا فلسفہ بیان کیا۔ اس میں ایک جملہ سیدہ طاہرہ کا یہ تھا وَجَعَلَ إِمَامَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَأَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ۔ سیدہ نے فرمایا اللہ نے ہمارے گھرانے کی امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ ملت متحد رہے، فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچ جائے۔
سیدہ تو فرماتی ہیں آئمہ اثنا عشر آل رسول کے گھرانے کے امامت کے جو قائل ہیں، جو 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، بی بی پاک فرماتی ہیں یہ امامت کا عقیدہ اللہ نے امامت جو ہمارے گھرانے میں رکھی یہ ملت کے اتحاد کا ذریعہ تھا، اور یہاں الٹی گنگا ہے۔ سارے 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، پھر بھی نفرتیں، پھر بھی بغض ہیں، پھر بھی کینے ہیں، پھر بھی کیا کیا ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ عفو درگزر سیکھو، انتقام کے مجسمے نہ بنو۔ کسی نے زیادتی کی ہے، عفو درگزر کا باب بند نہ کرو، یہ شریعت میں باب ہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا زمین والوں کا قصور، غلطی، خطا معاف کر دو تاکہ آسمان والا تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ راضی کرو جا کے مومن کو۔ لا یحل لامرئ مسلم، سرکار کی حدیث ہے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے 3 دن سے زیادہ اپنے برادر ایمانی سے بول چال کو ترک اور ختم کرے۔ کیا ہوگا ہمارا؟ ایک جھلک دکھا رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ پکی بات ہے۔ آپ نہیں، الحمدللہ آپ ہاں پریشانی ہونی چاہیے، دیکھیے یہ پریشانی ہونی چاہیے۔ اگر یہ پریشانی نہیں ہو رہی نا تو پھر یقین کیجئے ہمارے دلوں پہ پھر وہ مہر لگ گئی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجون، پھر جہاں سے واپس پلٹنے کی ساری راہیں بند ہو۔ نہیں، مجھے پتہ ہے کیوں ناراض ہوں گے۔ آپ جھوٹ سن کے ناراض نہیں ہوتے، آپ کفر اور شرک سن کے ناراض نہیں ہوتے، آپ غلو سن کے ناراض نہیں ہوتے۔ میں تو حدیث محمد و آل محمد بیان کر رہا ہوں، آپ کیوں ناراض ہوں گے؟ صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز۔ جی، جن باتوں پہ ناراض ہونے کا حق بنتا ہے آپ تو ان پہ بھی ناراض نہیں ہوتے۔ اخلاقیات کی حالت یہ، احکام شریعت کی ایک جھلک دیکھیے۔ اللہ جانتا ہے میں اسی معاشرے کا چونکہ حصہ ہوں، 2 بچوں کا باپ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، غسل جنابت کلمہ پڑھ کے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس جانور کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے یا مجنب کو پاک کرتا ہے۔ ہاں، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، جس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کیسے کرنا ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وضو میں کتنے اعضاء کا دھونا واجب ہے اور کتنی بار دھونا واجب ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کے مستحبات کیا ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی چیزوں سے اور کن کن کاموں سے وضو باطل ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کس کس کام کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہاں، مومن پاؤں دھو کے گیلے پاؤں پہ مسح کر رہا تھا، بھائیو پاؤں دھونا وضو کا حصہ نہیں ہے، اور گیلے پاؤں پہ مسح کرو گے تو مسح تو باطل ہو جائے گا، وضو باطل ہے تمہارا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ 3 بار چہرہ دھو رہے اور 3 بار بازو دھو رہے، باطل ہے وضو۔ اعضائے وضو کو 1 بار دھونا واجب ہے، دوسری بار دھونا مستحب ہے، تیسری بار دھونا حرام ہے۔ پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں چہرہ اور بازو دھونے ہیں۔
ہائے ہائے، یقین کیجئے ایک فقیہ مجتہد فوت ہوئے، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں یہ وصیت لکھی اولاد کو. جی الحمدللہ پوری دنیا میں مومنین کی ایک خاص تہذیب ہے کہ اصالِ ثواب کی مجلس منعقد کی جاتی. جی سوم کی کسی جگہ پہ 10واں، کسی جگہ پہ 40واں، یہ رسمیں ہیں. یعنی مجلس سے ذکر اہل بیت ضرور منعقد کرتے ہیں. اور کیا یہ پاکیزہ تہذیب ہمیں رب نے عطا کی آل رسول کے صدقے میں. ایک فقیہ کا وصیت نامہ سنانے لگا. اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی، میرے مرنے کے بعد میری مجلس ترحیم پڑھنے کے لیے ایک ایسے عالم دین کو بلایا جائے جو اس مجلس میں صرف احکام شریعت بیان کرے. اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آل رسول کو سب سے زیادہ محبوب وہ مجلس ہے جس میں اللہ کا دین بیان ہو، رسول کی شریعت بیان ہو، امام جعفر صادق کا مذہب بیان ہو. جی اور تمہارے کاغذوں میں فیل مجلس، ناکام ترین مجلس تمہارے کاغذوں میں وہ ہے جس میں دین خدا بیان. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو معیار بنا دیے مجلس کے. کامیاب مجلس کا معیار کیا ہے؟ نعرے زیادہ لگے، خطیب کو داد زیادہ ملے، واہ واہ زیادہ، ہاں جی فلاں بندے نے وہ آجی واہ اس نے مجمع کھڑا کر دیتا، مجمع اٹھا دیا. یہ کامیابی کا معیار ہے تمہارے نزدیک. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اب کیا، اب وہ ایک زمانہ تھا نا جی، کہتے تھے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اب تو دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی بات ہوتی دوسرے دن سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوتی ساری بات. ایسا نہیں، یہ تم نے معیار نہ بنائے ہوتے مجلس کی کامیابی کے، زیادہ واہ واہ کو اور زیادہ رونے کو. یہ معیار تم نے نہ بنایا ہوتا، ذاکر مجبور نہ ہوتے کہ اپنے ساتھ ویگنیں بھر بھر کے بندوں کی لائیں. نہیں ہو رہا یہ. میں دوستو یقین کیجئے، میں ممبر پہ سچ کہہ رہا ہوں، میں قوم میں 5-6 سال گزارے. مشہد کا ماحول، قم کا ماحول، نجف اشرف کا ماحول، اس سے میں آشنا ہوں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ قم کے ماحول کا ایک دکاندار، ایک ریڑھی چلانے والا، ایک خاکروب ہمارے پاکستان کے پیش نمازوں سے بھی زیادہ بہتر مسائل شریعت جانتا ہے. یقین کیجیے، اس معاشرے کے لوگ ہمارے مولویوں سے بھی زیادہ دین کے مسائل کو اور شریعت کے مسائل کو سمجھتے ہیں. ہمارے بندوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز جماعت میں کیسے شامل ہونا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں پہلی رکعت میں شامل کہاں ہونا ہے، دوسری رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور نماز میں کس کس کیفیت و حالت میں جماعت میں شامل ہوا جا سکتا ہے. لوگوں کو اللہ جانتا ہی نہیں پتا کہ نماز جماعت کے احکام کیا ہیں. امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہو، کیا کچھ میں نے پڑھنا ہے، کیا کچھ میں نے امام سے سننا ہے. لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی نمازیں ہیں پنجگانہ نمازوں میں جن میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور کتنی نمازیں ہیں جن میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ جانتا ہے. لوگ یہ بھی نہیں جانتے کتنے سفر پہ نماز قصر ہے، کتنے سفر پہ روزہ قصر ہے. لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ مسافر سفر سے آ رہا ہے
روزہ رکھ کے تو کس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کس صورت میں اس کا روزہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں پتا۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ کتنے لوگ شکیات نماز کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی، نماز کے کچھ شک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نماز ٹھیک ہے۔ کچھ شک ایسے ہوتے ہیں وہ شک پڑ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کچھ شک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جبران ہے، نماز آپ کی ٹھیک ہے، اس کا جبران کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں، ایک مومن نے کہا نہ پڑسائیں تے نہ شک پوسی۔ ہاں جی، مزہ نہیں آگا۔ وہ نجف اشرف میں ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ نور محمدی، وہ سناتے تھے، قوم میں تھے تو کہتے تھے کہ پرانے جب صدام سے پہلے کا زمانہ تھا، جب سختیاں نہیں تھیں، اس وقت الحمدللہ مومنین جاتے تھے اور کافی عرصہ وہاں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہندوستانی، وہ ہمیں پاکستانیوں کو بھی ہندوستانی کہتے ہیں، پہلے تو سارے ہندوستانی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہندی تھا، وہ مولا امیر المومنین کے حرم میں رہا، ملنگ مزاج تھا، وہ کافی عرصہ رہا، طالب علموں سے اس کی آشنائی بھی ہوگی۔ تو کہنے لگے نہ ہم نے کبھی رمضان میں اسے روزہ رکھتے دیکھا نہ نماز پڑھتے دیکھا۔ تو ہم نے کہا بھئی تو کیسا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے؟ تو کہتا تھا کہ نماز کی عادت نہیں ہے، روزے کی طاقت نہیں۔ صلوات تو پڑھ دیں سارے حضرات۔ اچھا باقی باتیں چلو بعد کی ہیں۔ ابتدا کیا ہے؟ وہ طہارت نجاست کے مسائل ہیں۔ یار ہمارے لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ مطہرات کتنی ہیں، کتنی چیزیں پاک کرنے والی ہیں۔ ان میں پانی تو صرف ایک ہے، باقی کون کون سی چیز پاک کرتی پتہ ہی نہیں، اور کون سی شے کس شے کو کن شرائط کے ساتھ پاک کرتی ہے پتہ ہی نہیں۔ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے پتہ ہی نہیں، نجس چیز پاک کیسے ہوتی ہے پتہ ہی نہیں، نجاسات کتنی ہیں پتہ نہیں، کوئی چیز کس نجاست سے نجس ہو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس کو ایک بار دھونا ہے، کس کو 2 بار دھونا ہے، کس کو 3 بار دھونا ہے، وہ کون سی نجاستیں ہیں جن کو دھونے سے پہلے مٹی سے مانجنا واجب ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہاں، اور ناروال میں مومن مجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ صلوات تو پڑھ دو ذرا سارے۔ جوان ہے، استبراء کا نہیں پتہ، استبراء کسے کہتے ہیں؟ ابتداء ہے، استبراء کا نہیں پتہ۔ ہماری جہالت کی انتہا ہو گئی، خدا جانتا ہے کہ یقین کیجیے دوستو، دکھ ہوتا ہے اور انتہا کا دکھ ہوتا ہے۔ ایک شیعہ اہل بیت اور اس کے گھرانے میں جو بیت الخلا بنا ہوا ہے، جو لیٹرین بنی ہوئی ہے، ہاں جی، اس کا رخ ہی ٹھیک نہیں، وہ قبلہ کی طرف پشت کر کے، قبلہ کی طرف پشت کر کے لیٹرینیں بنائی گئی ہیں۔ وہ تو شیعہ اہل بیت ہے، تجھے اگر دین سیکھا ہوتا، حلال و حرام کو پڑھا ہوتا، تجھے پتہ ہوتا کہ مذہب اہل بیت میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے، خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ مومن جی 2 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے اور خریدی ہے، 2 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت جو ہے وہ کرنے کے لیے رخ کون سا ہے۔ ہاں جی، پشت قبلہ کی طرف پشت کر دی، ساری زندگی اس طہارت خانے کو استعمال کرتے رہو گے، گناہ گار ہوتے رہو گے، فعل حرام کرتے رہو۔ اس لیے امام فرماتے تھے میں پسند کرتا ہوں کوڑے مارو میرے ماننے والوں کے سروں پر تاکہ وہ دین سیکھیں اور دین شناس بنیں۔ جی، خمس کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، آپ کسی مجتہد کی توضیح المسائل کو اٹھا کے دیکھ لیں،
آپ کسی فقی کا رسالہ عملیہ اٹھا کے دیکھ لیں، سب فقہا نے آغاز میں یہ مسئلہ لکھا کہ ہر عاقل بالغ مکلف، جس سے مکلف کہتے ہیں عاقل بالغ، ہر عاقل بالغ مرد ہو یا عورت، اس پر ان مسائل شریعت کا سیکھنا ہر فرد پر واجب ہے جن مسائل شریعت کی عموماً انسان کو، معاشرے کو ضرورت پڑتی ہے۔ جانتے ہو دین سے دوری اور علماء سے دوری کے نتیجے میں کیا کیا عذاب بھگت رہی ہے قوم۔ میری زندگی میں مطلب چند دفعہ، ایک دفعہ نہیں چند دفعہ یہ مسئلہ سامنے آیا، اے خدا را دین شناس بنو، چند دفعہ یہ مسئلہ سامنے آیا کہ بیٹی کی شادی ہوئی، نباہ نہیں ہو سکا، عدالت سے جا کے طلاق لے لی، عدالت سے خلا لے لی، آگے جا کے نکاح کر دیا، اب مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ جی بتائیں یہ طلاق صحیح تھی یا نہیں تھی، یہ نکاح صحیح نہیں تھا یا نہیں تھا۔ وہ جانور طلاق لینے سے پہلے، آگے نکاح کر کے دینے سے پہلے تمہیں پوچھنا چاہیے تھا مذہب اہل بیت میں یہ حکومتی عدالتوں کی طلاق یہ شرعی طلاق نہیں ہے، اور جب شرعی طلاق ہی نہیں ہے تو پھر دوسرا جو نکاح ہوا وہ نکاح پہ نکاح ہوا، تو فعل حرام کروا رہا ہے۔ جی مسائل نہیں جانتے، کتنا اہم مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہے، کتنا اہم ترین مسئلہ ہے، لیکن لوگ جانتے نہیں، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ لوگ غصب کے حکام نہیں جانتے، جی غصب کے حکام، لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل سے واقف نہیں ہیں، لوگ پانی کی اقسام نہیں جانتے۔ یہ اگر یہ برتن ایک چیز اگر نجس ہو گئی، توجہ، ہینڈ پمپ نل کا، اس پہ اس کو پاک کرنے کا اور حکم ہے، ڈائریکٹ موٹر چلا کے اس کو پاک کرنے کا اور حکم ہے، پتہ ہے لوگوں کو؟ جن گھروں میں بچے ہیں وہاں نجاست کے مسائل تو اکثر رہتے ہیں، بستر نجس ہو گیا، کپڑے نجس ہو گئے، گھر نجس ہو گیا، فرش نجس ہو گیا، قالین نجس ہو گیا، تمہیں نہیں یہ شریعت کہتی کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو پاک کیسے کرنا ہے، اور تھوڑے پانی سے بالٹیوں کے ساتھ، لوٹے کے ساتھ اس کو کیسے پاک کرنا ہے، اور ڈائریکٹ اگر موٹر چل رہی ہو تو اس کے ساتھ اس کو کیسے پاک کرنا ہے۔ یہ مسائل دین، یہ دین تمہارے لیے نہیں آیا تھا، کس کے لیے آیا تھا؟ وہ دین اللہ کے بندوں کے لیے نہیں آیا، ہمارے لیے نہیں آیا دین۔ رسول اللہ جو شریعت لے کے آئے وہ ہمارے لیے نہیں۔ امام جعفر صادق جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ مذہب اہل بیت کے شیعوں کا نہیں، تو کس نے سیکھنا ہے، عمل کس نے کرنا ہے؟ زندگیاں جہالت میں گزر رہی، نہ شعور، نہ احساس، نہ پتہ۔ اخلاقیات زیرو، اعمال، احکام، شریعت کوئی پتہ نہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں، جس بیچارے کو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا اور شیعہ کے گھر میں 20 سال 30 سال 40 سال گزار چکا، اور اس بیچارے کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ مذہب جعفری میں داڑھی منڈوانا حرام ہے یا نہیں، یعنی وہ داڑھی کا حکم بھی نہیں جانتا۔ مذہب اہل بیت کہتا ہے میں شیعہ ہوں، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، گلے میں سونے کا لاکٹ پہننا ہوا ہے۔ جس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ امام جعفر صادق کے مذہب میں، رسول اللہ کی شریعت میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، حرام۔ تو کروڑ نہیں، تو ارب پتی بھی ہو، مرد کے لیے سونا پہننا، اگر سونے کی انگوٹھی، جی سونے کا لاکٹ، کوئی ایسی چیز سونے کی مرد اگر پہنے تو پہن کے نماز پڑھے گا، نماز باطل ہے۔ میں شرعی ذمہ داری سے مسئلہ عرض کر، سونا پہن کے مرد نماز بھی پڑھے گا تو نماز باطل ہے۔ عورت جتنا چاہے پہنے، عورت جتنا چاہے
سونا پہنے، عورت کے لیے جائز ہے، لیکن مرد کے لیے فقہ جعفری میں سونا پہننا، سونا حرام ہے، لوہا مکروہ ہے۔ سونا حرام ہے اور لوہا مکروہ۔ اور خدا را دین شناس بنو، حلال و حرام سیکھو۔ اب حلال و حرام، ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، سلامت رہیں، ماحول بنائیں۔ میں نے جو بات عرض کی نا، وجہ کیا ہے؟ ایران عراق کا جو معاشرہ ہے اس میں عام لوگ، علماء، ہمارے ماحول کے علماء سے بھی شریعت کے مسائل زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں جو مجالس ہیں ان کی کامیابی کا معیار وہ نہیں جو آپ نے یہاں بنایا ہے۔ اب تو عالم دین کو مجلس دعوت دینے کی بات کرو نا، پہلے کابینہ بیٹھے گی، پہلے مشورے ہوں گے، ہاں جی، لوگوں سے رائے لی جائے گی، بانیان سے پوچھا جائے گا۔ کلیجہ پھٹتا ہے، ایک عالم کو جاہل پاس کر رہا ہے، ہاں، ایک عالم کی تصدیق، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ جاہل عالم کی تصدیق کرتا ہے، جاہل عالم کو پاس اور فیل کرتا ہے۔ وہاں مجلس کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ تو وہاں کی جو مجالس ہوتی ہیں، توجہ کرنا، میں ذمہ داری سے ایک بات عرض کر، وہاں مجالس میں دین بیان ہوتا ہے، وہاں مجالس میں حکام شریعت بیان ہوتے ہیں، فقہ جعفری بیان ہوتی ہے۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے، ذرا بانیان بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، کوئی بندہ ناراض نہ ہو، ناراض ہو گئے تو مجھ مسکین سے کیا لینا ہے؟ میں تو ایک کوشش کر رہا ہوں، ایک لمحہ فکریہ، ملت بیدار ہو جائے، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں، ہم وہ مومن بن جائیں جو آل رسول دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے ساری زندگی بچپن سے، میں عرض کیا کرتا ہوں، بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے جب سے مظلوم کربلا کی مجلسوں میں آنا شروع کرتا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے نہج البلاغہ کا نام، ہم بچپن سے سنتے آئے خطبہ فدق کا نام، ہم بچپن سے سنتے آئے کہ مولا سجاد علیہ السلام نے خطبے پڑھے، ہم سنتے آئے کہ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبے پڑھے، جو مولا حسین کے عزادار بیٹھے ہو، اتنی بڑی جلد ہے۔ مولا حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے اور کربلا پہنچنے تک اور عاشور کے دن تک جو مولا کے خطبات ہیں، کلام، ایمان سے بتاؤ۔ اچھا سرکار نے جی خطبہ غدیر پڑھا، سید الانبیاء نے جو خطبہ حجت الوداع پڑھا، تمہیں میں واسطہ دے کے کہتا ہوں محمد و آل محمد کا، ایمان سے بتاؤ ان خطبات کو زندگی میں کتنی بار پڑھا یا سنا؟ بولو۔ نہج البلاغہ کا نام سنا، نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ نہیں سنا۔ تم نے خطبہ فدق کا نام سنا، زندگی بھر خطبہ فدق نہیں سنا۔ تم نے خطبہ غدیر کا نام سنا، ساری زندگی خطبہ غدیر نہیں سنا۔ تم نے سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبات کا نام سنا، کوئی ایک خطبہ زندگی میں نہیں سنا۔ اگر زیادہ سے زیادہ سنا بھی ہوگا تو کوئی ایک آدھ جملہ اس خطبے کا، وہ بھی کسی اہل علم سے، بس۔ ایسے ہے یا نہیں؟ بولو۔ ہمارا، تم نے تو دوہرے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ وہ فارسی میں ایک محاورہ ہے، یک بام و دو ہوا، چھت ایک ہے، ہوا دو طرح کی۔ ہاں جی، کیوں ساری زندگی جہالت میں گزر رہی ہے؟ یہ جو تم نے معیار اوٹ پٹانگ بنا دی۔ تم نے کبھی اہل منبر سے تقاضا کیا کہ ہمیں سیدہ طاہرہ کا خطبہ سناؤ؟ اتنا مفصل اور طویل خطبہ اگر کوئی حفظ نہیں کر سکتا، اگر کوئی زبانی نہیں پڑھ سکتا، تو کیا مطلب اس خطبے سے جاہل رہ جائیں؟
ذاکر ساری ذاکری کتاب اور کاپی سے دیکھ کے کرے، 5 کتابیں سٹیج پہ رکھے، ربائی دیکھ کے، مسدس دیکھ کے، دوڑا دیکھ کے، قصیدہ دیکھ کے، اس کا دیکھ کے پڑھنا جائز ہے۔ عالم اگر دیکھ کے خطبہ فدق پڑھ دے تو قیامت کون سی آ جائے گی؟ بولو، اگر ایک اہل علم اس خطبہ غدیر کو سامنے رکھ کے دیکھ کے پڑھ کے سنائے تو اس میں کیا بات؟ مولا امام حسین علیہ السلام کے خطبات، مولا سجاد علیہ السلام کے خطبات، جناب ثانی زہرا کے خطبات، آپ تقاضا کرو، آپ بانی مجلس ہو، منہ مانگی نیازیں دیتے ہو، منہ مانگی فیسیں دیتے ہو، ساری خوشامدیں کرتے ہو ہماری اور اہل منبر کی، اتنا حق آپ کا بنتا ہے کہ ہم فیس آپ کی مرضی کی دیں گے، لیکن مجلس میں سیدہ طاہرہ کا سارا خطبہ سنا کے جاؤ۔ اور ہماری کوئی یہ خواہش نہیں کہ زبانی یاد ہو، نہیں ہوتا زبانی یاد۔ جب ساری ذاکری دیکھ کے کی جا سکتی ہے تو خطبہ دیکھ کے کیوں نہیں سنایا جا سکتا؟ ساری پہلی زندگی میں بھی نہ سنا، اگلی زندگی میں بھی جاہل مر جائیں۔ یہ تبدیلی کون لائے گا؟ بولو، آپ لائیں گے؟ آپ لائیں گے؟ بانی کا کردار بڑا اہم ہے۔ دیکھیے مومنین، انہوں نے تو مجلس رکھ دی گئی، انہوں نے تو مجلس سننے آنا ہے۔ اب یہ تو بانی کا کردار ہے نا کہ وہ کیا سنوا رہا ہے اور کتنے ذمہ دار افراد کو لا رہا ہے، یہ تو بانی کی ذمہ داری۔ ذمہ دار بنو، احساس ذمہ داری پیدا کرو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جنازہ نکل گیا، نہ اخلاقیات ٹھیک، نہ ہمارے احکام شریعت کا پتہ اور عقائد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی اصل ہماری اصل توحید تھی، اصول دین میں سے جو اساس تھی، بنیاد تھی۔ قرآن کہتا ہے شرک ظلم عظیم ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب تمہارے ممبروں پہ علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں، اب تمہارے ممبروں پہ علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، اب تمہاری قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا رازق کون ہے اور ہمارا خالق کون ہے، تمہاری قوم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری شکلیں ماؤں کے شکموں میں کون بناتا ہے، تمہیں تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے، تمہیں تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ زمین سے انگوری کون پیدا کرتا ہے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انبیاء بھیجنے والا کون ہے اور آسمانی کتابیں نازل کرنے والا، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ رب کون ہے۔ یہ جو موبائل ہے نا، انٹرنیٹ، یہ کائنات ہے، کائنات۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ زمانہ گزر گیا جب کہتے تھے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اب سارا کچھ دیکھتی ہے دنیا۔ اب تو سمندر کی تہ میں مخلوقات دکھائی جا رہی ہیں، اب تو فضاؤں کی مخلوقات دکھائی جا رہی ہیں، اب تو بحر و بر کی مخلوقات دکھائی جا رہی ہیں۔ تمہارے بھی کیا کہنے، ممبر پہ آ کے کہتا ہے میرے 14 رب ہیں، نیچے سے نعرہ حیدری۔ ایک آ کے کہتا ہے اللہ رب میں، تب بھی نعرہ حیدری۔ کوئی آ کے علی رب کا نعرہ لگا دے تب بھی نعرہ حیدری۔ تمہارا شعور کدھر گیا؟ کہیں جی ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے، گھوڑے کو سجدہ کر رہا ہے، پیر کو سجدہ کر رہا ہے، قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو کلمے میں تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت ہی نہیں، ہاں تو جیسے انسان کو سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ ہے؟ بولو کیا ہو گیا؟ جنازہ نکل گیا، عقائد کا جنازہ نکل گیا، تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہے، پتہ نہیں کہاں بات پہنچے گی، کدھر جا رہے ہیں ہم، کیا بنے گا ہمارا؟
دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے. اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو اجر دے. دوستو دیکھیے، میں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے. اگر ساری زندگی کسی نے متوجہ نہیں کیا تو میں اپنی کوشش، اپنے علم، اپنے ناقص علم کے مطابق اگر میں متوجہ کر رہا ہوں تو خدا را متوجہ ہو جائیے. بولو میں نے غلط کہا ہے تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو غلط ثابت کرنا ہوگا مجھے کہ میں نے غلط کہا ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. خدا را خدا را خدا را خدا کی قسم، اللہ نے جو دین بنایا نا اور سرکار جو شریعت لے کے آئے، یہ مذہب تشیع، مذہب شیعہ نہ کوئی نیا دین ہے، نہ کوئی نئی شریعت ہے. وہی دین جو اللہ نے بنایا، وہی شریعت جو رسول اللہ لے کے آئے، اسی دین خدا اور شریعت پیغمبر کی کامل، اکمل، اعلیٰ، اشرف، افضل کوئی تفسیر ہے تو وہ مذہب شیعہ ہے. یہ دین اسلام کی کامل اکمل تصویر ہے تشیع. یہ پاکیزہ ترین مذہب ہے، پاکیزہ ترین مذہب. اپنی جہالت کی وجہ سے مذہب کو بدنام نہ کرواؤ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جہلا کو اگر نہ لاتے ممبروں پر اور جہلا کو مسلط نہ کرتے، ناراض ہوتے ہو بے شک ہو جاؤ، مجھے جملہ کہنے دو. خدا کی قسم کسی قوم نے اتنا مہنگا علم نہیں خریدا جتنا مہنگا شیعہ قوم جہالت خرید رہی ہے. اتنا مہنگا کسی نے علم نہیں خریدا جتنی مہنگی جہالت خرید رہے ہو. آج ہماری حالت یہ ہو گئی، جیسا عقیدہ توحید تشیع کا تھا، کائنات میں کسی مسلک کا نہیں تھا، اب دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے. اب ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہمیں زیر سوال لے آئے. اب ہمیں دشمن کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم توحید پرست ہیں. یہ کن لوگوں نے ہمیں اس سٹیج پہ لا کھڑا کیا؟ کن لوگوں نے ہمیں اس کیفیت میں لا کھڑا کیا کہ اب ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دنیا کو، نہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں. الحمدللہ آپ کہیں نہ کہیں احساس تو ہو ہی گیا ہوگا. محاذ کھلے ہوئے ہیں خدا کی قسم. آپ بزرگ اگر انٹرنیٹ نہیں نہ جانتے، ان بچوں سے پوچھو، یہ جو نیٹ کی دنیا سے واقف ہے نا، ان سے پوچھو تمہیں نکال کے کتنی ویب سائٹس ہیں شیعہ کافر کے نام سے جو شیعوں کا کفر ثابت کر رہے ہیں. اور شیعوں کا جو کفر ثابت کر رہے ہیں نا، معاف کرنا، وہ کسی فقیہ کے فتوے سے نہیں، تمہارے انہی اہل منبر لوگوں کے کلپ دکھا کے. پہلے کلپ دکھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بتاؤ اب بھی شیعہ مسلمان ہے. بس انشاءاللہ کل یاد رہا اور آپ نے میں کشائش کی تو میں یہیں سے سلسلہ کلام آگے بڑھاؤں گا. جی اچھا ابھی بتا دو، کل یہاں سے آگے شروع کروں یا کوئی نئی بات کروں؟ اچھا جو چاہتے ہیں کہ یہیں سے آگے بڑھوں صلوات پڑھو ذرا اندازہ ہو مجھے. آپ کی صلوات اور نعرے سے مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا کہ الحمدللہ اب آپ کم از کم آپ اس معیار سے نکلے ہیں کہ ہمیں واہ کی غرض نہیں، ہمیں حقیقی دین آل رسول کا بتایا جائے اور آل رسول کا شیعہ کا جو حقیقی مذہب ہے ہمیں وہ بتایا جائے.
آپ دوست جانتے ہیں آج کل تو بھائی قبضے کا مضمون چلتا ہے. ہاں، قبضے کا مضمون ایک اصطلاح ہے اہل منبر کی. ذاکر عالم خطیب جو آتے ہیں، قبضے کا مضمون کیا معنی؟ یعنی چند ایسی باتیں ہاں جی جذباتی کر کے قوم کو چند نعرے لگواؤ اور ٹھیک ہے جاؤ بس. یہ قبضے کے مضمونوں سے جان چھوٹے گی نا، علم میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. سہل بن سعد ساعدی یہ رسول اللہ کا صحابی ہے. یہ میرے ناقص مطالعے میں یہ آخری صحابی تھے رسول اللہ کے، جن کے انتقال کے بعد پھر صحابیت کا باب بند ہو گیا، تابعین کا دور شروع ہوا. اور یہ سہل بن سعد انصاری تھے، مدینے کے رہنے والے، اور یہ ان چند صحابہ میں شامل ہیں جن کا عاشور کے دن مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبے میں جن کا نام لیا. مولا کا ایک خطبہ عاشور کے دن کا، جس میں فرمایا تھا سر پہ قرآن رکھ کے. ایک خطبہ مولا نے دیا ناکہ پہ سوار ہو کے، سر پہ قرآن رکھ کے لشکر یزید کے سامنے، تاکہ بلند ہو جائیں اور لشکر یزید پر اتمام حجت کر دیں. کل قیامت کے دن کوئی شخص یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ میرا اللہ میں نے تو پہچاننا ہی نہیں تھا کس سے جنگ تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون مارا گیا اور کون قتل ہو گیا. اس لیے بار بار اتمام حجت کیا. آقا نے سر پہ قرآن رکھ کے فرمایا او لشکر یزید، جاؤ میرے بابا میرے نانا کے وہ صحابہ ابھی زندہ ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، زید ابن ارقم سے پوچھو، انس ابن حارث کاہلی سے پوچھو، سہل ابن سعد ساعدی سے پوچھو. جاؤ میرے نانا کے ان اصحاب سے پوچھو، کیا انہوں نے میرے نانا کی زبان سے یہ حدیث نہیں سنی؟ الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ. جاؤ میرے نانا کے اصحاب زندہ ہیں. اور فرمایا لشکر یزید اس وقت مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، میرے سوا کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں ہے. میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی و بطول کا فرزند. یہ سہل ساعدی حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی زیارت کے لیے گئے اور شام سے گزر ہوا. سہل ساعدی کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا، شام میں جشن کا سامان تھا، عید کا سامان تھا، بازار سجے ہوئے تھے، لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی ہوئی تھیں. صحابی رسول کہتا ہے میں نے ذہن پہ زور دیا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے، شاید ممکن ہے شام والوں کا کوئی خاص تہوار ہو. میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ مسلمانوں کی تو آج کوئی عید نہیں ہے، کیا تم شام والوں کا کوئی خاص تہوار ہے؟ شامی کہتا ہے تم اجنبی معلوم ہوتے ہو. کہا میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں. کہا تجھے پتہ نہیں ہے آسمان گر پڑتا زمین پھٹ جاتی اس میں تعجب نہ ہوتا. میں نے پوچھا بتاؤ تسی کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں آج رسول زادیوں کو قید کر کے یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے. آج علی بطول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے. رسول کے بیٹے کا سر کربلا سے لایا جا رہا ہے. آج امام حسین کا سر اور شہیدان کربلا کے سر یزید کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. صحابی رسول تھا، تڑپ گیا. کہتا ہے کیسے بے حیا مسلمان ہیں، نبی زادیاں قید ہو کے آ رہی، رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، اور مسلمان خوشیاں منا رہے اور مسلمان جشن منا رہے. کہتا ہے میں نے پوچھا کس دروازے سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا گیا باب الساعات سے لایا جا رہا ہے. سال کہتا ہے میں جب باب الساعات پہ پہنچا ہوں کیا دیکھا، ڈھول بج رہے تھے،
طبل بج رہے تھے، مسلمان بھنگڑے ڈال رہے تھے، رسول زادیوں کا استقبال ہو رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سال کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بازار شام میں کچھ نیزے داخل ہوئے جن پہ سر سوار تھے۔ کہتا ہے میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ اللہ جانتا ہے یہ روایت کا لفظ۔ سال کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا ہو، جیسے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا ہو۔ ان سروں کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے، برہنہ سر بیویاں، ہاتھوں میں رسیاں۔ سال کہتا میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس پہ ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں نے قریب جا کے بچی کو سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا بچی تو اپنا تعارف کروا سکتی ہے کون ہے؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، کربلا سے شام تک کسی نے ہمیں سلام کے قابل نہیں سمجھا۔ شیخ تو پہلا فرد ہے جس نے ہمیں سلام کیا، تو بتا تو کون ہے؟ سال نے تعارف کروایا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، سعد کا بیٹا ہوں، سہل میرا نام ہے، انصار کے قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ جب میری آقا زادی نے سنا کہ میرے نانا کا صحابی، بچی نے سلام کا جواب بھی دیا اور اپنا تعارف کروایا، اے شیخ انا سکینہ بنت الحسین، اے شیخ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ صحابی رسول آنکھیں جھکا کے عرض کرتا ہے او بنت پیمبر، او بنت امام، شام کے اس نجس ماحول میں میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جناب سکینہ کی حسرت سنو گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا او میرے نانا کا صحابی اگر ہم پر احسان کر سکتا ہے اتنا احسان کر دے، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، رسول زادیوں کا تماشا نہ۔ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں، نبی کی بیٹیاں ننگے سر، یہ شامی ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ سال کہتا ہے میرے پاس 400 دینار تھا، میں لے کے شمر کے پاس گیا، شمر یہ دینار مجھ سے قبول کر لے، سروں کو آگے آگے لے کے چل۔ شمر نے دینار لے لیے، سروں اور ناکوں کے درمیان کچھ فاصلہ ایجاد ہو گیا۔ کہتا ہے میں سروں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، میں نے کیا دیکھا چھتوں پہ عورتیں سوار تھیں اور ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ سال کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بڑھیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر سوار تھا۔ اس ملونہ نے جو پتھر مارا میرے آقا مظلوم کی پیشانی پہ لگا، پتھر لگنا تھا۔ سہل کہتا ہے میں دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اہلکہا ومن معہن، میرا اللہ ظالم عورت کو بھی ہلاک کر دے، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر دے۔ کہتا ہے میری بد دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی، چھت گر گئی، عورتیں واصل جہنم ہو گئیں، لیکن میں کہوں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا۔ کاش کوئی زینب کے جگر سے پوچھتا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، ضربیں چل رہی تھیں، ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو۔ اللہ